اب میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. الہات، جب ہم لفظ الہات یا ایتھیزم وغیرہ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے پہ مذہب، تو ان دونوں سے قدیم کون سا ہے؟ یعنی انسانیت کی جو شعوری جو انسان کی زندگی شروع، تو اس میں پہلے الہاد تھا یا مذہب تھا، مت تھا؟ دیکھیے جو الہاد ہے، آپ نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، میرا خیال ہے اس کا سب سے بہتر مطلب تو مولوی بتا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ اس کو استعمال کیا. ہاں بالکل. میرا باقی جو فلاسفر ہیں، جو کہ بہت فلاسفر ملحد تھے، لیکن جو ایتھیزم کا لفظ ہے وہ میرا خیال ابھی کوئی 400-500 سال پہلے استعمال ہونا شروع ہوا یہاں پہ. لیکن ایتھیسٹ فلاسفر تھے، شاعر بھی تھے. اچھا، اب یہاں پہ بہت پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ مذہبی لوگوں نے ہر اس شخص کو ملحد کہنا شروع کر دیا جو مذہبی خدا کا انکار کرتا ہے، جو ان کے ذاتی شخصی انتقامی، یعنی وہ خدا جو تمام انسانی صفات کا حامل ہے، جو شخص اس کا انکار کرے یہ کہتے ہیں یہ نہیں. ان کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ جو سپائنوزا ہے وہ بھی خدا کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کائنات کے اندر ایک سبسٹنس موجود ہے. ان کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ہیگل بھی ایک اسپرٹ کی بات کرتا ہے، سیلف کانشیس، وہ اسپرٹ جس کو اپنا شعور ہے، اور اس کا جو کنکریٹ وجود ہے وہ بھی اسپرٹ کا اپنا وجود ہے جو کہ کنکریٹ وجود ہے، اور اس کو اپنا شعور ہے. ان کو ان باتوں میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی. انہوں نے ہر اس شخص، دیکھیں جان لاک مذہبی آدمی تھا، فلاسفر تھا، اس پر بھی انہوں نے فتوے لگائے. ڈیکارٹ کو انہوں نے بگا دیا، وہ ہالینڈ میں جا کے رہا، وہاں پہ جا کے اس نے اپنا کام کیا، حالانکہ وہ بھی خدا کو مانتا تھا. اس نے خدا کے حق میں دلائل بھی دیے. اس کی کتاب جو میڈیٹیشن ہے اس نے بڑے اچھے دلائل بھی پیش کیے. لیکن ان لوگوں نے، انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں. جہاں پہ مغرب میں اور وہاں پہ ہمارے بھی یہی، آپ وہاں پہ کہہ کے دیکھیں، آپ شخصی خدا پر سوال اٹھائیں، وہ آپ کو آپ کہیں کہ میں صوفیہ پر بھی تو انہوں نے یہ اس طرح کے الزامات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ یہ کائنات کہ بالکل ایبسٹریکشن کوئی چیز نہیں، ایک چیز جو ہے وہ اتنی پوشیدہ ہے کہ اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو کائنات تو ہمارے سامنے ہے، اور کائنات کی جو فعلیت ہے وہ بھی سامنے اتنی بھاری برکم کائنات ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اس پر الہاد کے ان پر بھی فتوے لگائے. تو ان لوگوں نے الہاد بنیادی طور پہ انہی لوگوں نے قائم کیا. اچھا، یہ اپنی اس طرح کے فتوے جاری کر کے. دوسری طرف جو الہاد ہے، وہ میرا جو اپنا خیال ہے کہ مولویوں سے میں اس حوالے سے متفق ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جو انسان مذہبی خدا کا انکار کرتا ہے وہ ملحد ہے، تو بالکل ملحد ہے اس حوالے سے. اور اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ کائنات کے اندر ایک فورس پائی جاتی ہے، یا ایک اسپرٹ ہے جو کہ سیلف کانشیس ہے، یا کہ ایک سبسٹنس ہے، تو وہ اس کو ملحد کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ اگر کائناتی خدا کا قائل ہے تو وہ کائناتی خدا ان کا خدا تو نہیں ہے نا. تو یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے میں ان کے ساتھ ہوں کہ بھائی آپ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی فورس کے قائل ہیں، وہ ہماری اپنی ایک معاملہ ہے. ابھی حالیہ ایک سروے ہوا، میں دیکھ رہا تھا اس کو. آئس لینڈ ایک بڑا خوبصورت ملک ہے یورپ کا، اس میں ابھی ایک سروے ہوا ہے، انتہائی خوبصورت ہے. دنیا میں تمام ممالک سے کم کرائم ریٹ وہاں کا. اچھا. وہاں پہ ان کا ایک نیشنل چرچ بھی ہے. لیکن وہاں پہ لوگوں کو پوچھا گیا کہ آپ مذہبی خدا کے قائل ہیں جس طرح مذہب میں پیش کیا گیا ہے؟ تو 62% لوگوں نے کہا کہ مذہبی خدا کو نہیں مانتے. شخصی خدا انسانی صفات کا حامل ہے، خوش ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، انتقام لیتا ہے، حورے دیتا ہے، شراب پلاتا ہے، سارے وہ کام کرتا ہے جو کہ انسان کرتا ہے. تو انہوں نے جو 62% لوگ تھے، 62% لوگوں نے مذہبی خدا کا انکار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کائنات کے اندر ایک فورس کے قائل ہیں. اچھا. اب صورتحال یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اب کیونکہ جو لوگ ان کے شخصی خدا کو چھوڑ رہے ہیں، اب یہ بھی جب الہاد کے ساتھ یا ملحدوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں تو اب یہ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں جن کو خود ہی انہوں نے ملحد کہا ہوا تھا. جی ایسا ہی پہلے ان کو ملحد بنایا، اب وہ کیونکہ وہ
कायनात में एक फोर्स के कायल, अब ये कहते हैं कि देखे वो भी खुदा को मानते ऐसे हालांकि इन्होंने यही थे जिन्होंने उनको कहा कि ये मजहब हो। तो इस तरह का सिलसिला है। ठीक। जाती तौर पे मैं जाहिर शख्सी खुदा, इंतकामी, जाती, इंसानी सिर्फ का हामिल, उसका मैं सिरे से कायल ही नहीं हूं कि खुदा का ये काम नहीं है कि खुदा जो है वो आसमान से लोगों को बट्टे मारने के लिए जमीन पर उतर है। ये उसका काम, उसकी 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 अजमत उसकी अजमत के ये चीज खिलाफ है। और अच्छा, कायनात को वो कहता है, कायनात के बारे में उसका कहना है कि कायनात हो जा, और कायनात हो गई। लेकिन जब लोगों के साथ लड़ाई करनी थी तो उस वक्त उसने नहीं कहा कि हो जा, उस वक्त वो आ गया पत्थर लेके कि अब लोगों को मारने, क्या हो जा, हो भी, जब इनकी फतह हो जाए फतह हो जाए। तो ये सारी चीजें इस तरह की बहुत सारे जो कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी बुनियाद पर मैं ذاتی तौर पर इन चीजों का कायल नहीं हूं कि खुदा को शख्सी सतह पर लाया जाए। और फिर इनको ये भी नहीं पता कि खुदा जो है वो है क्या, वो स्पिरिट है, वो मादी चीज है, कोई वजूद रखता है, वो किसी को पता ही नहीं। कोई कहता है वो स्पिरिट है, वो रूह है, वो मानो मकान से भाग रहा है, कोई कहता है कि वो वजूद भी रहा है। मतलब अब इनके साथ क्या बात करनी। लेकिन कायनात के अंदर जो एक फोर्स है इस तरह की रीजन, यानी जो कवानीन दरियाफ्त किए जा रहे हैं, वो कवानीन बुनियादी तौर पे हमें नजर तो नहीं आते। वो कवानीन क्या है हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन कायनात उन कवानीन के मुताबिक चल रही है। और उन कवानीन को जो कि अकली कवानीन है बुनियादी तौर पे, धारा उनके दरमियान वो एक जो तवाज़ुन पाया जाता है, एक वो रीजनेबल तरीके से मौजूद है। तो उन्हें अगर कोई खुदा मान लेता तो इसमें हर्ज भी क्या है। सही, या खुदा का कायनात को खुदा कहने वाली बात, कायनात खुदा है। दूसरा आपका जो पार्ट था वो क्या था इसका सवाल का? यानी सॉरी सर, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन इसमें सर ये है ना कि चूंकि आगे मैंने जो फलसफियों का खुदा जो तस्वुर मिलता है हेगल और इनका सब ने का आपने नाम लिया, और जो मजहब को, उस पर मैंने मुस्तकिल आपसे सवाल करना इंशाल्लाह।